تو جیسے یہ ان کی جو بٹالین نکلی ہے، یہ 4-5 دن پہلے کی امت اخبار، BBC، تمام میڈیا والوں نے اس کو دیا، کیونکہ اتنی اہم، اتنی یعنی یہ بیچارے چھپا نہیں سکے اس کو، اتنا بڑا نقصان ہوا تھا. تو وہ پٹھان نے ٹرک ڈرائیور نے لے جا کے بھیڑ دیا اس نے. تو اس میں الحمدللہ اتنے امریکی قتل ہوئے کہ، اور مرے کیسے ہیں کہ زمین کھود کھود کے کمبختوں کی لاشوں کو نکالا امریکیوں کی، اور خبر آئی ہے 6 امریکی ہلاک. تو 6 کا مطلب 600 تو انشاءاللہ ہو گئی لازمی. تو میرے بھائی حضرت حسین کا راستہ یہ والا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ جس نے اسلام کو غالب کرنا ہے اور جامع، حضرت حسین کا راستہ، حضرت حسن بھی شہید ہوئے اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے. تو جو شہید نہیں ہو رہا یا شہادت کا جذبہ جس میں نہیں ہے اسلام کی خاطر، تو وہ حسین کے راستے پر نہیں ہو سکتا. جس میں شہادت کا جذبہ ہے وہی حضرت حسن و حسین کے راستے پر ہو سکتا ہے. تو میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو. 52 ملک تمہارا انتظار کر رہے ہیں افغانستان میں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ملک کو جا کے تباہ کرنا کتنا مشکل کام تھا. اللہ نے تمام ملکوں کو جمع کر کے افغانستان میں لا کے جمع کر دیا، جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے، کمزور ترین ملک. اور خدا کی قسم جہاں تک میرا مطالعہ ہے، آج تک تاریخ میں کسی ایسے طاقتور اور کمزور کا مقابلہ نہیں ہوا ہوگا. میرا جہاں تک مطالعہ ہے، ممکن ہے ہوا ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. ایک طرف اتنا کمزور مسلمان اور ایک طرف دشمن اتنا طاقتور. بدر میں بھی 313 اور 1000 کا کوئی تو تناسب تھا نا، 313 تھے ایک طرف 1000 تھے، کچھ تو تناسب تھا. غزوہ احد میں بھی کچھ تناسب تھا، بڑی بڑی جنگیں ہوئے، کچھ نہ کچھ تناسب تھا. لیکن میرے بھائی 52 ملک کی فوجیں اور دوسرے طرف طالبان، جن کی نہ کوئی منظم باقاعدہ فوج ہے، جن کے پاس نہ ہوائی جہاز ہے، نہ ہیلی کاپٹر ہے، اور نہ بڑے بڑے میزائل ہیں، جو روٹی کھانے کے لیے چندہ کرتے ہیں بیچارے، روٹی کے لیے چندے ہوتے ہیں جن کے. ایسے پٹھانوں نے، افغانوں نے لگام دے رکھی ہے 52 ملکوں کو. خدا کی قسم وہ ملک میں اپنے ملک سے محبت ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان سے محبت کے دعوے تو ہیں، حب الوطنی آپ کو صدر صاحب میں بھی نظر نہیں آئے گی، کھانے کے چکر میں وہ بھی ملک کو. وہ لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، جیسا زبان سے اتنا نہیں کہتے جتنا عمل سے انہوں نے دکھایا. اپنے ملک کی حفاظت ہم سے زیادہ کرتے ہیں اور میرے بھائی اسلام کی خاطر لڑتے ہیں. کل میں نے BBC میں براہ راست سنا ایک امریکی فوجی کا بیان آیا. اس امریکی فوجی کو لائیو انٹرویو اس سے لیا گیا، وہ کہیں کسی وہاں چھت پہ چڑھ کے میزائل تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا طالبان پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ایک نمائندہ نے جا کے اس سے انٹرویو لیا اور کہا کہ بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ ہم یہاں بہت شدید مصیبت میں ہیں. کیوں مصیبت میں؟ اس نے کہا کہ ہم تو لڑ رہے ہیں لیکن جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے یہ موت کے لیے لڑ رہی ہے، یہ لڑتی ہے مرنے کے لیے، لہذا ہم اس سے جنگ نہیں جیت سکتے. اور امریکہ کے جو جرنل ہے اس کا بیان ہے، اخباروں میں باقاعدہ چھپا ہے، جو جس کو ریٹائر کر دیا بیچارے کو، اس کا باقاعدہ بیان چھپا ہے. اس نے کہا کہ ہمیں تربیت دی گئی ہے قتل و غارت کی، ہم بچپن سے قتل سیکھتے ہیں، ہمارا کام ہی مارنا ہے، قوم کو، لوگوں کو مارنا ہے ہمارا. لیکن اس نے کہا اس کے باوجود ہم افغان جنگ نہیں جیت سکتے. کیوں نہیں جیت سکتے؟ اس کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ خدا افغانوں کے ساتھ ہے. اس کے یہ الفاظ ہیں، امریکی جنرل کے الفاظ کیا ہیں کہ خدا اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ بولو بھائی، افغانوں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے. لہذا میں اوباما کو مشورہ دیتا ہوں، اس کے الفاظ ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجیں نکلوا لے، ورنہ یہ روز کٹ کٹ کے مرتے رہیں گے. تو میرے بھائی آج بھی کربلا الحمدللہ گرم ہے، افغانستان میں کربلا کا میدان آج بھی گرم ہے. جس نے میرے بھائی حضرت حسین سے محبت کا جو دعوے دار ہے وہ جائے اور امریکہ کو لگام دینے کی کوشش کرے. تو یہ کام کرنے کا ہے، صحیح ہے نا. اور باقی سارے کام حلیم جو ہے نا، یہ 2 نمبر لوگوں یہ کام ہے. حلیم کی دیکھے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کا مطلب ہوتا ہے، فراق کا معنی جدائی، یار محبوب کو کہتے ہیں. محبوب کی جدائی میں اور محبوب کی یاد میں بتاؤ آدمی گھل کے پتلا ہوتا ہے یا موٹا ہوتا ہے؟ ایک بس سوال کے بعد میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. بتائیں میرے بھائی، آپ محبوب کی یاد میں پتلے ہوں گے یا موٹے ہوں گے؟ آج تک کوئی ایسا دیکھا محبوبہ کو یاد کر کر کے روتا رہتا اور موٹا ہو رہا ہو روز بروز؟ چائنا بھی ایسی محبوب کی قسم ابھی تک نہیں بنا سکا ہے. چائنا ہر چیز بنا لیتا ہے، ایسا محبوب مارکیٹ میں چائنا بھی نہیں لا سکا جو روز بروز نبی کے عشق میں موٹے ہو رہے ہیں اور حسین کے عشق میں موٹا ہو رہا ہے روز بروز. تو شاعر کہتا ہے ہم فراق یار میں، یار کی جدائی میں گھل گھل کے پتلے ہونے کے بجائے ہاتھی ہو گئے. آج کل کے محبوبوں کے ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے، اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے.
یعنی رستم پہلوان جیسے نظر آ رہے. ایک ربیع الاول کے مہینے میں جو جلوس نکلتے ہیں نبی کی یاد میں, ان جلوسوں میں اسٹیج پہ بیٹھنے والے دیکھ لیں, ان کا وزن چیک کرائیں آپ جا کے, ترازو ٹوٹ جائے گا, بولے گا بھائی اس کا 120 کلو پہ 150 کلو سے کم آپ کو کوئی نہیں نکلے گا. تون کا الگ سے وزن کرائیں, تمام جسم کی باڈی کا وزن ایک طرف, تون کا وزن. یہ نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں. آج تک میرے بھائی ان میں شہید بھی خود بخود بیٹھتے بیٹھتے ہی ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے بم پھٹے گا شہید ہو جائیں گے. تو شہادت کے لیے بھی کچھ جاؤ کرو, امریکہ کفر سے لڑو, جاؤ کشمیر میں لڑو, انڈیا سے لڑو جا کے, جاؤ افغانستان میں امریکہ سے لڑو جا کے, تو کچھ شہادت کا مزہ بھی تو آئے نا. تو میرے بھائی محبوب کا وزن 80 کلو کا نہیں ہوتا, یہ بات تو ذہن میں رکھے. تو یہ جو نبی کی حضرت حسین یا نبی کی یاد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں, اس سے میرے بھائی ملک کا امن خراب ہو رہا ہے. دہشت گردوں کو بم پھاڑنے کا موقع کیوں دیا جائے؟ وہ دیکھتے اتنے لوگ جمع ہیں تو بم پھاڑیں گے. اتنے لوگوں کو جمانا, ڈبل سواری پر پابندی لگ رہی ہے, 2 آدمی اکٹھے نہ ہو, اور 1000 آدمیوں کے اکٹھا ہونے پر کوئی بات نہیں ہے ملک میں. ہر سال ہنگامے ہوتے ہیں, بم پھٹتے ہیں, اور کتنے تاجروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. حکومت کو چاہیے سب سے پہلے جلسوں پر اور یہ دھرنوں پر پابندیاں لگائیں, چاہے 12 ربیع الاول کے جلسے ہو, چاہے محرم کے جلسے ہو. صحابہ کے دور میں اس قسم کے نہ کوئی جلوس نکلا کرتے تھے, نہ اس قسم کے کوئی جلسے ہوتے تھے. اور آج کل تو عجیب حساب کتاب شروع ہو گیا ہے. ربیع الاول میں نبی سے محبت میں بریک ڈانس شروع ہو گیا باقاعدہ. پہلے تو سمپل سادہ ناچتے تھے نا, اسلامی ناچ جسے کہتے تھے, نعتیں پڑھ رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. میں ناچ کے نہیں دکھاؤں گا, میرا دل تو کر رہا ہے میں دکھاؤں, تھوڑا سا دل تو کر رہا ہے میں تھوڑا سا دکھاؤں, لیکن آپ لوگ پھر بعد میں مذاق اڑائیں گے. تو ربیع الاول کو باقاعدہ پہلے تو نعتیں پڑھ پڑھ کے ناچتے تھے. ایک ہمارے دوست ہے, بڑی اچھی نقل اتارتے ہیں, النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا ڈانس نکالا ہے, تو ناچتے ہیں. اور اب باقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کیا تماشا ہے بھائی. یہ نبی کی یہ ناچنا گانا گویوں کی طرح, میراسیوں کی طرح. میرے بھائی میراسیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مراسی جو تھے نا, یہ ایک نیچ نسل کی قوم ہے, خاندان ہے, ہمیشہ گانے بجانے والے ہوا کرتے تھے. یہ میراسیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو چھوڑ دو یہ کنڈے منڈے, یہ حلیم کی دیگیں, اور یہ ربیع الاول کے حلوے مانڈے چھوڑ دینے چاہیے. میرے بھائی یہ باتیں, ہمارے نبی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں لڑے ہیں. ہمارے نبی کو حلوے کھانے کی فرصت نہیں تھی, نہ ہمارے نبی نے حلوے کھائے ہیں. میدان جنگ میں ایک دن کھانا ملتا تھا, ایک دن بھوکا رہتے تھے. اور میدان جنگ میں جو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے. جو نبی کا عاشق ہے وہ ربیع الاول کے حلوے مانڈے چھوڑے, اور یہ ناچنا گانا میراسیوں کی طرح چھوڑے. سب سے پہلے اپنا ویٹ کم کرے, تاکہ دیکھنے سے نظر آئے کہ نبی کا عاشق ہے واقعتاً. صحیح ہے نا, اتنا زیادہ ویٹ نبی کے عاشق کا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ کفر کے خلاف اپنی صلاحیتیں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن پیدا فرمائے, اور جو حضرت حسن و حسین کی صحیح تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.